کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہ سائیں کے آدمی اسے ڈھونڈنے ضرور آئیں گے، اسی لیے شاہزر کو اپنے ساتھ کراچی واپس لے جانے کی بجائے لاہور لے کے جا رہی تھی۔ شوہر کو کھو چکی تھی، اب وہ اپنے بیٹے کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ماما، مکان مالک نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا، اب ہم کہاں رہیں گے؟ شاہزر نے پوچھا۔ دنیا میں اللہ نے ہر کسی کا ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے، ہمارا ٹھکانہ بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، ہم بہت جلدی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ آمینہ نے اپنے دوپٹے سے اس کا ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ یہاں پر بھی انہیں کوئی گھر کوئی مکان نہ ملا، کوئی بھی ایک اکیلی عورت اور بچے کو مکان دینے کو تیار نہ تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ ایک رات تو جیسے تیسے سڑک پر گزر گئی، لیکن دوسرے دن ہی شاہزر کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کے پیسے تھے اور نہ ہی شاہ کا علاج کروانے کے لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے اکلوتے سہارے کو کیسے بچائے۔ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی۔ وہ تھک ہار کر لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہ آیا۔ مجبور ہو کر اسے اٹھا کر سرکاری ہسپتال لے گئی، لیکن وہاں پر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اسے کسی بڑے ہسپتال لے کے جائیں، اسے بخار کی وجہ سے جھٹکے لگ رہے ہیں، اگر وقت پر علاج نہ ہوا تو شاید بچنا ناممکن ہے۔ ایک ماں کے لیے اس طرح کے الفاظ سننا بھی سہانے روح تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہسپتال میں نہ رکھنے کا کہہ دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے بڑے ہسپتال لے کے جائیں۔ واپس آ کے اسی سڑک پر بیٹھ گئی جہاں اس نے گزشتہ رات بتائی تھی۔ اگلی رات بھی اپنے بیٹے کو گود میں رکھے روتی رہی۔ رونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہ آیا، جب اچانک رات کے اس پہر شاہ کو پھر سے جھٹکے لگنے لگے۔ وہ بری طرح سے رونے لگی اور آگے پیچھے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہ آیا۔ وہ شاہزر کو لے کر پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑنے لگی۔ شاہ کوئی بالکل چھوٹا سا بچہ نہ تھا، اسے اس طرح سے اٹھا کر بھاگنا آمینہ کے بس میں نہ تھا، لیکن اس وقت وہ کوئی عورت نہیں بلکہ صرف ایک ماں تھی جو اپنے بچے کی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ ہر دروازہ پیٹنے لگی، ہر کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی، جب ایک لڑکی نے اچانک اسے پیچھے سے ہلایا، اسے ہسپتال لے کے جائیں، اس طرح سڑک پر تو یہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ لڑکی نے سمجھانا چاہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اپنے بچے کے علاج کے پیسے تک نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میرے پاس اس بچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میری کل کائنات ہے۔ آمینہ نے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو بچے پر ترس آ گیا۔ آپ اٹھائیں اسے اور اندر لے کر چلیں میرے گھر، میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ آمنہ شاہزر کو اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ چھوٹا سا مکان تھا جس میں صرف 2 کمرے اور ایک برآمدہ تھا۔ اسے یہاں لائیں، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور فون اٹھا کر ڈاکٹر کو فون ملانے لگی۔ اس کے کہنے پر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسے چیک کرنے کو آ گیا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اسے کسی بڑے ہسپتال میں داخل کروائیں، فی الحال میں نے دوائی دے دی ہے، لیکن آپ جلد سے جلد اسے کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے امید دینے پر آمینہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں میں نہیں جانتی۔ آمنہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے۔ اوفو، بہنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ میرا نام نگین احمد ہے۔ احمد میرے شوہر کا نام ہے، وہ آرمی میں بہت بڑے آفیسر ہیں۔ اس کے انداز میں بچوں جیسی خوشی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اسی حالت مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وطن تو سب سے پہلے آتا ہے نا، اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ بے فکر ہو کے جائیں، میں اپنا اور بیبی کا بہت خیال رکھوں گی۔ نگین نے شرماتے ہوئے کہا۔ آمینہ اپنی ٹینشن میں اس حد تک ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ تو بھول ہی گئی کہ سامنے کھڑی لڑکی نے اپنا وجود ایک چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ مغرور ناک والا شہزادہ، نگین نے شرارت سے کہا تو آمینہ مسکرا دی۔ بے شک وہ انتہائی حسین اور کم عمر لڑکی تھی، زیادہ سے زیادہ بھی اس کی عمر 23 سال تھی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ آمینہ نے پوچھا۔ پہلی بات میں آپ نہیں تم ہوں، اور دوسری بات میں یہاں اکیلی نہیں رہتی، میرے ساتھ ایک ملازمہ رہتی ہے، لیکن کیا فائدہ، سارا دن میرے سر پہ سوار رہتی ہے اور رات کو جب مجھے ڈر لگتا ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں فائدہ کیا ہے ایسی ملازمہ کا۔ نگین تیز تیز نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، لیکن آمینہ کبھی اس کی معصوم باتوں پہ ہنستی،
تو کبھی اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھتی۔ خیر اب کچھ دن آپ یہی رکے میرے پاس تاکہ اس رضیہ کو بتا سکوں کہ دیکھو تم رات کو میرے پاس رہو نہ رہو لیکن میری بہن آ گئی ہے کچھ دن میرے پاس رہنے کے لیے۔ آپ رہیں گی نا میرے پاس کچھ دن؟ بولتے بولتے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ ویسے بھی آمنہ کا کون سا کوئی ٹھکانہ تھا جہاں وہ جاتی، اس لیے خاموشی سے حامی بھر لی، کیونکہ جب تک شاہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک وہ کہیں جانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ ہائے دل خوش کر دیا، وہ خوشی سے چہکی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ درد کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ ایک بار یہ باہر آ جائے پھر دیکھنا مجھ سے کتنی مار کھائے گا۔ اسے نگین کی بات پر ایک بار پھر سے ہنسی آ گئی۔ وہ اپنے ابھی تک نہ پیدا ہوئے بچے کو پیٹنے کی بات کر رہی تھی۔ خیر جب یہ مغرور ناک والا شہزادہ اٹھے گا نا تب آپ اسے کہیے گا کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں بلکہ اس کی آنی ہوں۔ وہ کیا ہے نا میری کوئی بہن نہیں ہے۔ مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا کہ کوئی بچہ مجھے آنی کہہ کر پکارے، اسی لیے تو میں نے آپ کو اپنی بہن بنا لیا تاکہ یہ مغرور ناک والا شہزادہ مجھے آنی کہہ کر پکارے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ ایک بار پھر سے بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی۔ اب آپ بھی تھوڑی دیر آرام کیجئے، میں ابھی جاگ رہی ہوں۔ میرے شہزادے کو جس کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اس کی آنی دے دے گی۔ نگین نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ آمنہ اسے منع نہ کر پائی۔ ساری تیاری ہو چکی تھی۔ ارادیہ نے بڑی بے دلی سے بیگ پیک کیا۔ ارادیہ کافی اداس تھی، جو حمزہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ ارادیہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ حمزہ کیا ہم یہاں کچھ دن اور نہیں رہ سکتے؟ وہ اسے اپنا ڈر تو نہ بتا سکی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کا اداس رہنا حمزہ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہ بار بار وجہ ضرور پوچھے گا، اور ارادیہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نہیں ارادیہ، اب ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کراچی میں ہے۔ حمزہ نے محبت سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن آپ کو میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ ارادیہ نے بتانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بولو نہ، تم مشی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہو؟ حمزہ نے ایک محبت بڑی نگاہ اپنی سوئی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ نہیں مشی یا آپ کے بارے میں نہیں ہے، وہ دراصل ایک منٹ ارادیہ، شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا ماضی اس لائق نہیں ہے کہ اسے کسی کے ساتھ شیئر کیا جا سکے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی تلخ یادوں کو یاد کر کے ایک بار پھر سے اداس ہو جاؤ۔ اگر یہ بات جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو تمہارے ماضی سے جڑی ہے تو میں نہیں جاننا چاہتا۔ حمزہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن حمزہ، اس سے پہلے کہ ارادیہ کچھ کہتی حمزہ کا فون بج اٹھا۔ میں نے کہا نا کہ ہم کراچی میں بہت کام چھوڑ کر آئے ہیں، یہ فون بھی کراچی سے آ رہا ہے، ہمیں کل ہر حال میں کراچی واپس جانا ہی ہوگا، تم سامان پیک کرو، میں یہ کال سن کے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ فون اٹھا کر باہر چلا گیا، جبکہ ارادیہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، نہ شاریز کچھ بولا اور نہ ہی گنوا۔ شاید یہ وہ پہلی دلہن تھی جس کی رخصتی ایک جیل سے ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح گنوا میں بھی کچھ جذبات اور کچھ خواہشات تھی، کم از کم اس نے اپنی رخصتی ایک جیل میں ہو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ باپ سے الگ ہوتے ہوئے وہ بہت روئی، اس کی معصوم بہن نے بھی اس کی شادی کے کتنے ہی خواب سجائے تھے، لیکن کتنا برا ہوا تھا سب کچھ۔ اس کا اچانک نکاح، اور نکاح میں اس کی لاڈلی بہن شامل نہیں، اس کا باپ جیل میں تھا، اس کا شوہر جو منتیں کر کے نکاح پر راضی ہوا تھا۔ کیا زندگی تھی اس کی، اس کا ایٹیٹیوڈ، سیلف کانفیڈنس، سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ دھارے مار مار کے روئی، جبکہ شاریز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ گنوا کے دکھ اور تکلیف کو سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ جب سے لالا نے اسے بتایا تھا کہ گنوا یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی سے کر رہی تھی، اور اس شادی کو لے کر اس کے اندر کوئی جذبات نہ تھے، شاریز پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا جو چیز دل سے مانگی جائے وہ ضرور ملتی ہے، اور گنوا تو اس کی محبت تھی جس کو اس نے دل سے مانگا تھا، اور آج وہ اس کے ساتھ تھی۔ تم امی سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ ویسے تو امی کو میری شادی کو لے کر بہت سارے خواب تھے جو ادھورے رہ گئے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ولیمہ بہت دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم جن حالات سے گزر رہی ہو، اس سب میں اس طرح کی باتیں تمہیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن تم شاید نہیں جانتی میں میڈیا میں ہوں۔ اگر یہی نیوز پھیل گئی کہ میں نے اچانک شادی کر لی ہے تو نہ جانے کیا کیا خبر بن جائے گی، اس لیے زیادہ لوگوں کو نہ ہی صحیح لیکن اپنے سرکل کے لوگوں کو مجھے بتانا پڑے گا۔ شاریز اتنا ریلیکس کیسے تھا؟ گنوا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
صبح کی بے عزتی کو بلا کر وہ بالکل نارمل کیسے تھا؟ وہ اسے گھر لے کے آیا اور اپنی بیمار ماں سے ملوایا۔ گنوا کو اس کی ماں کو دیکھ کر بہت برا لگا، جو کافی بری حالت میں تھی۔ ٹی بی کی وجہ سے وہ بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ گنوا کو امید نہ تھی کہ وہ اتنے کھلے دل سے اسے قبول کر لے گی۔ انہوں نے جب اسے اپنے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ شاہریز نے فون پر ان کو نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی بہو کے استقبال کے لیے کچھ نہ کر پائی۔ ماں کی نرم و ملائم آغوش پا کر گنوا نیند کی وادیوں میں کہیں کھو گئی۔ شاہریز تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، گنوا بیٹی میرے پاس ہی سوئے گی، اماں نے کہا تو شاہریز نے مسکرا کر گنوا کو دیکھا، جو مزے سے اس کی ماں کی گود میں سو رہی تھی۔ اب تو تمہاری ہی ہے، زندگی بھر دیکھتے ہی رہنا، اماں نے شرارت سے کہا تو شاہریز کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے کا وقت گزرے بھی نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، لیکن ابان ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ شاہ اس کی کنڈیشن کو خوب سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے بھی اسے بالکل ڈسٹرب نہ کیا۔ اس کا فون مکمل لاک تھا سوائے اس ویڈیو کے۔ وہ نہ تو کسی کو فون کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے فون میں کچھ چیک کر سکتی تھی۔ ویسے تو جانتا تھا کہ اس کی ابان اتنی عقل مند نہیں ہے جو اپنی باپ کی ویڈیو کو چھوڑ کر کچھ اور چیک کرے، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑی احتیاط برتی تھی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے سے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب برداشت کی انتہا ہو گئی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے جہاں ابان کو چھوڑا تھا وہیں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اسے اپنی پرنسس پر بہت ترس آیا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ اسے اپنی آنی اور اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنی ماں کے قاتل کو شاید معاف کر دیتا، لیکن اپنی آنی کی عزت کے لٹیرے کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ سارا ترس اور محبت ایک طرف رکھ کر اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر ابان اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں آپ کے ساتھ کراچی جانے کو تیار ہوں، آپ جیسے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، پلیز میرے بابا کو چھڑوا دیں، میں اب کبھی آپ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ رونے کی وجہ سے ابان کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تم وہ کہو جو میں سننا چاہتا ہوں کہ لالا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ تم اس کی بیٹی ہو اور نہ ہی وہ تمہارا باپ۔ شاباش، بولو، تم صرف شاہ کی ہو، تمہارا جینا مرنا، ہنسنا بولنا، سونا جاگنا سب کچھ صرف شاہ کا ہے، بولو۔ وہ زور سے دھارا، میں صرف آپ کی ہوں۔ ابان روتے ہوئے بولی، آہا گڈ گرل، آگے شاباش، شاہ نے محبت سے پچکارا۔ بابا سے کیا کہا تم نے؟ شاہ نے غصے سے گھورا، میرا مطلب ہے حیات لالا سے میرا کوئی رشتہ نہیں، میرا صرف آپ سے رشتہ ہے، لالا میرے کچھ نہیں لگتے۔ اس کی کانپتی آواز پر شاہ نے مسکرا کر اپنی باہیں کھولی۔ ابان نے مطلب سمجھ کر فوراً اس کے سینے پر سر رکھا۔ ابان کی پیش قدمی پر شاہ نے مسکرا کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر اس پر جھکنے لگا۔ جب ابان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، شاہ پہلے میرے شاہ کے گھورنے پر ابان ایک بار پھر سے کانپی۔ میرا مطلب ہے حیات لالا۔ اپنے باپ کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہوئے ابان کی آنکھیں بھر رہیں۔ شاہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، خاص کر کے اپنی پرنسس سے کیا ہوا وعدہ بالکل نہیں۔ شاہ نے کہتے ہی اسے اپنی طرف کھینچا، اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اس پر جھکا۔ جب ابان نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد کروانا چاہا، شاہ نے بڑے غور سے اس کی مذمت دیکھی، لیکن پھر اچانک ہی مذمت دم توڑ گئی۔ ابان اپنے باپ کی آزادی پر رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اپنا آپ خود ہی شاہ کے حوالے کر دیا۔ یہ رات شاہ کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جو اس کی پرنسس اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تھی، جو صرف اس کی تھی، کسی حیات لالا کا اس پر کوئی حق نہ تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنی منزل پر جا رہی تھی۔ ابان کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ شاہ نے اس سے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ اس کے بابا کو ضرور آزاد کروا دے گا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔